الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اللہم صلی علی وسیدنا وشفیعنا ونبینا وحبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ بھائی، دوستو، بزرگو، اسلام نے قیامت تک آنے والے انسانوں کی مکمل رہبری فرمائی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم کو شریعت عطا فرمائی، آپ کے ذریعے سے جو ہم کو دین ملا ہے، اس دین میں اس امت کی کامل رہنمائی ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی دین کے ساتھ دنیا اور آخرت کی مکمل کامیابی کا اعلان کیا ہے۔ ہر زمانے میں، ہر ماحول میں، ہر قسم کے حالات میں رہنمائی ہم کو دین سے ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا زمانہ 23 برس نبوت کے، اس میں اور حضرات صحابہ کرام کی حیات سے مکمل رہنمائی فرمائی ہے اس امت کی۔ ہماری کامیابی یہ ہے کہ ہم ہر قسم کے حال میں وہیں سے رہنمائی اور رہبری حاصل کریں۔ چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑے اللہ والے بھی ہیں، اہل علم بھی ہیں، مفکر بھی ہیں، ان کا بڑا مقام ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے تبلیغ دین۔ اور تبلیغ دین میں کچھ ایسے روحانی اور ایمانی امراض کا ذکر کیا ہے جس کی وجہ سے امت کو ان روحانی اور ایمانی امراض میں رہنمائی ملتی ہے۔ بعض مرتبہ ہم ادھر توجہ نہیں دیتے، چھوٹی بات ہم کو نظر آتی ہے لیکن بڑی ہلاکت میں ڈالنے والی ہوتی ہے۔ جیسے کوئی کپاس کا ڈھیر ہو تو کپاس کا ڈھیر تو بہت بڑا ہوتا ہے، اور ماچس کی جو لکڑی ہوتی ہے، سلائی ہوتی ہے، وہ تو بہت چھوٹی ہوتی ہے، لیکن اس کے رگڑ سے، ذرا سی آگ سے کپاس کے بہت بڑا ڈھیر، یہ راکھ کا ڈھیر بن سکتا ہے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے امت کو ان امراض کی طرف متوجہ کیا کہ تم اس کو چھوٹا سمجھیں گے اور یہ بڑی بڑی ہلاکتوں کا سبب بنے گی۔ اگر چاہتے ہیں ہلاکتوں سے بچنا اور امت کے اتحاد کو پارا پارا ہونے سے بچانا، تو ان باتوں پر بہت زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ باتیں قیامت تک انسانوں کی رہنمائی اور رہبری کرتی رہے گی۔ کچھ امراض کیا ہیں؟ روحانی اور ایمانی۔
اس میں انہوں نے چند کا ذکر بھی کیا ہے، جیسے حسد ہے۔ حسد جلن جو ہے یہ کسی بھی انسان کو اندر ہی اندر تباہ کر دیتا ہے۔ اس کے مقابلے میں رشک ہے کہ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر خوش ہو جانا اور اس کے ترقی کے لیے دعا کرنا۔ حسد کیا ہے؟ کسی کی نعمت کو دیکھ کر اس کے زائل ہونے کی تمنا کرنا اور اس کے موجودگی میں اپنی طبیعت میں گھٹن محسوس کرنا، یہ حسد ہے۔ اسی طرح فرمایا اس میں غیبت بھی ہے۔ غیبت کیا ہے؟ یہ غیبت امت کا محبوب مشغلہ ہے۔ بہت سارے لوگ اس کی برائی کو برائی بھی نہیں جانتے، یعنی غیبت کے لیے ایمان والوں کو منع فرمایا کہ تم کسی مسلمان بھائی کے پیٹھ پیچھے ایسی بات مت کرو جو سامنے کرنے سے اس کو بری لگے۔ اس کے حل کی تجویزیں بھی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کی۔ انہوں نے کہا کسی آدمی کو آپ نے زنا کرتا ہوا دیکھ لیا، یا شراب پیتا ہوا دیکھ لیا، یا چوری کرتا ہوا دیکھ لیا، یا اسی طرح کا کوئی گناہ کرتا ہوا دیکھ لیا، اب کیا کریں؟ کہ دیکھنے والا یہ سوچے کہ یہ برائی میں پڑا ہوا انسان جس کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوں، اگر یہ میری بات کو مان سکتا ہے تو میں اس کو براہ راست جا کے سمجھاؤں گا اور اس کو توبہ پہ مجبور کروں گا۔ لیکن اگر براہ راست بات کرنے پر وہ آدمی الجھ جائے گا یا جھگڑے کا خطرہ ہو جائے گا یا بات کو نہیں مانے گا، تو پھر آپ نے اس کا دوسرا حل یہ ارشاد فرمایا کہ پھر ایسے آدمی سے کہو جس کی وہ بات مان سکتا ہے، جس کی وہ بات مان سکتا ہے۔ تو لیکن وہ ایسا آدمی یقین ہو کہ ایسا آدمی ہے جس کی وہ بات مان لے گا، یہ تو ٹھیک ہے، جذبہ نیک ہے، ایک برائی کو ختم کرنے کا ہے، اور اسلام نے اس کی یہاں تک کہنے کی اجازت دی۔ اب اگر کوئی ایسا آدمی بھی ہمارے ذہن میں نہیں ہے، خود روک نہیں سکے، دوسرا کوئی آدمی ایسا ہمارے ذہن میں نہیں ہے، تو تیسرا کام انہوں نے یہ کہا کہ پھر 2 رکعت نماز پڑھ کر اس کے لیے اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ، یہ میرا بھائی فلاں برائی میں مبتلا ہے، میں نے اس کو زنا کرتے ہوئے یا شراب پیتے ہوئے یا چوری کرتے ہوئے یا خرابی مبتلا دیکھا ہوں، یا اللہ تو اس کے دل کے بدلنے پر قادر ہے، میرے مولا تو اس کو توبہ کی توفیق دے دے۔ یہ تیسرا عمل ہے۔ فرمایا اگر ہم یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر چوتھی اس میں کوئی قسم ہے نہیں کہ ہم اس کو اپنے دیکھنے کی بنیاد پر چلا سکیں، اپنے دیکھنے کی بنیاد پر چلا سکیں۔ فرمایا ایسا آدمی آخرت میں پکڑا جائے گا، اس لیے کہ اس جرم کے کرنے پر اگر اس نے اللہ سے توبہ کر لی اور اللہ نے اس جرم کو معاف کر دیا، تو میدان قیامت میں دیکھا ہوا یہ آدمی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ کہہ کر جو بات چلائے گا، روایتوں میں آتا ہے، اہل علم کہتے ہیں میدان قیامت میں اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو کھڑا کریں گے اور کھڑا کر کے اس سے پوچھیں گے کہ تو نے یہ بات دنیا میں چلائی تھی، اس کی تیرے پاس کیا دلیل ہے یا کون گواہ ہے؟ کون گواہ ہے؟ فرشتوں کے نامہ اعمال میں تلاش کریں
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ گناہ کو مٹا دیا اس کے توبہ پر، تو فرشتوں کو نہیں معلوم، نامہ اعمال میں لکھا ہوا نہیں ہے، یہ تو ہمارے پاس میں جس کا کوئی گواہ نہیں ہے، تو نے یہ کیسی بات چلائی؟ تو اس بات کے چلانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ مواخذہ کرے گا، حالانکہ نگاہوں سے دیکھا ہے لیکن پھر بھی اللہ کے پکڑ میں ہیں، اور فرمایا یہ آدمی ایسا ہے جیسے اس نے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھایا ہے۔ اب اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے، یعنی سنا سنی بات ہے اور سنی سنائی باتوں کو چلا دیا، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، پھر تو یہ الزام ہے، پھر تو یہ بہتان ہے، اور غیبت سے بڑی سزا الزام کی اور بہتان کی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ میدان قیامت میں کھڑے کریں گے اور کہیں گے اس نے الزام اور بہتان لگایا تھا، لہذا اس کی نیکیوں کو تولو، اس کے الزام کو لگانے کو تولو، اور جتنا نیکیاں اس کی الزام لگانے میں دی جائے گی یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ پھر فرشتے کہیں گے اس کی بات چلانے اور الزامات لگانے کے تو باقی ہے، ہاں وہ تہمت جو اس نے لگائی تھی وہ باقی ہے اور اس کی نیکیاں ختم ہو گئی۔ تو پھر کہیں گے جس پر اس نے تہمت لگائی تھی، جس پر اس نے الزام لگایا تھا، اب اس کے گناہ اس پر لاد دیے جائیں۔ تو یہ آدمی تو اپنی تہمت اور الزام لگانے میں ایسا پکڑا جائے گا کہ جو کچھ بھی اس کی نیکیاں تھی وہ ختم ہو گئی، اور جس پر تہمت الزام لگایا تھا اس کے تو گناہ بھی اس کے نامہ اعمال میں آ گئے۔ میدان قیامت میں ایسا آدمی یہ ایسا حسرت و افسوس کے اندر ہوگا کہ اپنے ہاتھوں کو اپنی کوہنیوں تک چبا ڈالے گا اور اس کو احساس تک بھی نہیں ہوگا۔ تو ایسی چھوٹی چھوٹی بیماریوں پر حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے نکیر کیا اور اس کا حل بھی بتلایا کیا کرنا چاہیے۔ بھائی دوستو بزرگوں، ہم کو سیرت میں ایسے واقعات ملتے ہیں جس سے ہم کو رہنمائی ہوتی ہے۔ ایک واقعہ ہے جس کو واقعہ افق کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کا بڑا ذکر ہے، قرآن پاک میں بھی سورہ نور میں اس کا ذکر ہے، اور سیرت عائشہ میں بھی اس کو تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے، اور معارف القرآن میں سورہ نور کی تفسیر میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے۔ یہ سورہ افق کیا ہے، اس میں بڑی رہنمائی ہے، اللہ وقت میں برکت دے تو بھائی دوست اگر واقعہ پورا ہو جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ بات سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اصل میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو اب دشمنی کے انداز بدل گئی۔ دشمنی کا انداز کیا ہو گیا کہ یہاں پر یہود و نصارہ دشمن تھے ہی، لیکن ایک اور جماعت تیار ہوئی، وہ منافقین کی جماعت تھی جو مدینہ میں تیار ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر۔ لیکن یہ لوگ کیسے تھے؟ یہ زبان سے تو کلمہ پڑھتے تھے لیکن دل میں ان کے کفر تھا۔ زبان سے اسلام کی ہمدردی کے دعوے کرتے تھے لیکن دل میں ان سے اسلام کی دشمنی تھی، اسلام کی عداوت تھی، اسلام سے بغض تھا۔ یہ منافقین ایسی قوم تھی، لیکن اس وقت اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اب وہ منافق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے وہ منافق تو آج روئے زمین پر نہیں ہیں، ہاں ایسے دوغلے لوگ جن کو مداحن کہا جاتا ہے وہ تو ہو سکتے ہیں لیکن منافق نہیں ہیں۔ بہرحال منافقین اس زمانے میں تھے اور وہ مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے، بلکہ مسجدوں کے اندر مسلمانوں کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، مسلمانوں کے بعض مشورے میں رہتے تھے، اور بعض مرتبہ یہ مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے بھی گئے، جیسے احد میں مسلمانوں کے ساتھ یہ منافقین بھی ہو گئے تھے۔ لیکن جب حالات بگڑے اور 70 صحابہ شہید ہو گئے اور مسلمانوں پہ حالات آ گئے تو یہ بھاگ گئے منافقین۔ اب یہ در پہ رہتے تھے کہ کیسے ان مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جائے اور کیسے ان کے تعلقات کو خراب کیا جائے اور مسلمانوں کے اندر کیسے اختلاف کی درار ڈالی جائے،
اس کے در پہ رہتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت بنائی۔ منافقین کو اس بات کا اندازہ تھا کہ یہ جہاں جا رہے ہیں وہاں پر لڑائی نہیں ہوگی، وہاں لڑائی خون خرابہ نہیں ہوگا، اس لیے ساتھ جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ساتھ آنے کا پروگرام اور پلاننگ اس لیے بنایا ان منافقین نے کہ جہاں موقع ملے گا اختلاف کی باتیں کر کے ان کو آپس میں لڑا دیں گے۔ تو دو بنیادیں ان کے ذہن میں ان کو لڑانے کی تھی۔ ایک بنیاد تو یہ تھی کہ جو پہلے اوس و خزرج تھے، دو قبیلے، یہ آپس میں لڑتے ہی رہتے تھے، اب شیر و شکر ہو گئے تھے، یہ نبی علیہ السلام کے پرچم تلے جمع ہو گئے تھے۔ یا تو ان کو آپس میں لڑاؤ، یا پھر یہ جو باہر سے مہاجرین تشریف لائے ہیں مکہ سے، اور یہ جو مدینہ کے انصار ہے، ان کے آپس میں اختلافات پیدا کر کے ان کو آپس میں لڑا دیں۔ یا تو ان کو ایسے لڑاؤ یا پھر ایسے لڑاؤ۔ اب یہ بات ان کے ذہن میں رہتی تھی۔ اس نے آگے چل کر بہت بڑی شکل اختیار کی، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے درمیان میں جو لڑائیاں ہوئی ہے اس میں جو 80,000 صحابہ شہید ہوئے ہیں ان میں انہی کا بڑا دخل تھا۔ بہرحال اب یہ جماعت گئی، اس میں منافقین بھی موجود، ایک چشمے کے پاس آپس میں ان کو موقع مل گیا، اور یہ منافقوں کا سردار جو عبداللہ بن ابی تھا، اس نے وہاں پر یہ بات کہہ دی، ارے میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ یہ جو باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں مہاجرین مکہ کے، تم ان کو سر پہ مت بٹھاؤ، یہ ذلیل لوگ ہیں اور ہم عزت والے لوگ ہیں۔ یہ بات کہہ دی۔ اب یہ بات مدینہ بھی پہنچی، اور ان کا جو لڑکا تھا، اس کا لڑکا عبداللہ بن ابی کا لڑکا، یہ پکا سچا مسلمان بن چکا تھا۔ جب اس نے یہ سوچا کہ میرے باپ نے صحابہ کے بارے میں نازیبہ الفاظ کہے ہیں، تو یہ اپنے باپ کے رستے پر کھڑا ہو گیا، اور اس نے تلوار نکالی اور اپنے باپ کے سامنے کھڑا ہو گیا، اور یوں کہا کہ تم میرے باپ ہو، لیکن تم نے یہ جو بات کہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ یہ ذلیل ہیں اور تم لوگ عزت والے ہو، تم یہ بات کہو کہ ہم منافقین ذلیل ہے اور یہ عزت والے ہیں۔ اس سے یہ بات کہلوائی جب چھوڑا، لیکن یہ بات عبداللہ ابن ابی کے دل میں بیٹھ گئی کہ اپنے بیٹے نے اپنوں کو ذلیل کر دیا، اور بڑا اس میں خفت اٹھانی پڑی، یہ بات دل میں تھی۔ اب ادھر صحابہ کا جماعت یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جا رہی ہے۔ نبی علیہ السلام جانے سے پہلے قرعہ اندازی کیا کرتے تھے، کون سی بیوی کو ساتھ میں لیا جائے۔ اس مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نکلا، اب یہ ساتھ میں ہو گئی، ہلکی پھلکی دبلی پتلی ہودج میں بیٹھتی، ہودج اٹھا کے اونٹ کے پیٹھ پہ رکھ دیا جاتا، اب ایک آدمی اونٹ کی نکیل پکڑ کے چلتا۔ اب سفر کے واپسی پر مدینہ کے تھوڑا باہر رات ہو گئی، تو قیام کی نیت سے قافلہ رک گیا۔ اب قافلہ وہاں رک گیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سفر میں اپنی بہن حضرت اسماء سے پہننے کے لیے ہار لیا تھا۔ عورتیں لیتے رہتی ہیں ایک دوسرے کے زیورات، تو ہار لیا تھا، وہ ہار بڑا نازک تھا اور اپنی بہن کا تھا، وہ ہار لے لیا۔ اب یہ رفع حاجت کے لیے دور آڑ میں، جنگل تھا، دور آڑ میں گئی، اور جا کر جب واپس ہونے لگی تو حضرت عائشہ کو یہ پتہ چلا کہ وہ جو ہار ان کے گلے میں تھا وہ تو گلے میں ہے ہی نہیں۔ اب یہ گھبرائی، ایک تو ہار، اس پہ دوسرے کا، یہ واپس چلی گئی۔ ادھر قافلے کے روانگی کا وقت آ گیا۔ اب وہ جو اٹھانے والے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو کہار پہ، جو اونٹ کے اس پر رکھ کے ہودج پہ، تو وہ یہ سمجھے کہ حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی ہے،
اندر بیٹھی ہوئی ہے، ان کو خبر نہیں کہ باہر ڈھونڈنے گئی ہے، بیٹھی، انہوں نے اٹھا کے رکھ دیا، ہلکی پھلکی اتنی تھی کہ اندازہ بھی نہیں ہوا کہ اس میں ہے کہ نہیں۔ اب وہ تو خالی چلا گیا، قافلہ بھی نکل گیا۔ حضرت عائشہ جب آئی، یہاں پر کوئی نہیں، اب اکیلی تنہا۔ نبی علیہ السلام کسی ایک صحابی کو پیچھے مقرر کرتے تھے جو ذرا کچھ دور سے چلتا تھا، کوئی سامان گر گیا، کوئی پیچھے رہ گیا، کوئی ایسی چیز جو غلطی سے رہ گئی اس کو اٹھانا ہے، تو اس کے لیے وہ پیچھے چلتے تھے۔ تو وہ آنے لگے تو انہوں نے یہاں پر کچھ چادر دیکھی، چادر سمجھ کے قریب آئے تو دیکھا یہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ انا للہ پڑھی، اپنے اونٹ کو بٹھایا، حضرت عائشہ کو سوار کیا اور چلنے لگی۔ ادھر وہ قافلہ مدینہ پہنچ گیا، وہاں پر منافقین تیار کھڑے ہوئے، ان کو کچھ خبر نہیں۔ لیکن حضرت صفوان اور حضرت عائشہ جب دونوں مدینہ کے اندر پہنچنے لگے تو عبداللہ بن ابی کو زخم تازہ ہو گیا۔ وہ بچے نے روکا تھا اور تلوار اٹھائی تھی اور ذلیل کیا تھا، وہ بات یاد تازہ ہو گئی۔ اس کے اندر بے چین ہو کر عبداللہ ابن سلول نے سارے مدینہ میں یہ بات چلائی، العیاذ باللہ، اللہ معاف فرمائے، معاف فرمائے، حضرت عائشہ اب پاک دامن نہیں رہی۔ کتنی بڑی تہمت تھی، کتنی بڑی تہمت تھی حضرت عائشہ پہ۔ ہم نے دیکھا ہے، منافقین کہنے لگے ہم نے دیکھا ہے، دو تنہا ساتھ میں آئے، کوئی مطلب نہیں تھا حضرت عائشہ کے پیچھے رہنے کا، ضرور کچھ نہ کچھ بات ہے۔ سچے پکے صحابہ نے تو کانوں پہ ہاتھ رکھ لیے، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن کچھ سچے پکے لوگوں سے بھی غلطیاں ہوئی، اور ان سے کیوں غلطیاں ہوئی؟ اس لیے کہ ہم کو سبق بتانا تھا، ہم کو سمجھانا تھا کہ یہ غلطیاں ان سے اس لیے کروائی گئی کہ آئندہ آنے والی امت سبق حاصل کرے۔ ایک اس میں حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک اس میں مصطح حضرت ابوبکر صدیق کا رشتہ دار، اور ایک نبی علیہ السلام کی دوسری زوجہ کا بھائی۔ یہ تینوں نے بھی یہ بات کو چلانے میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، جگہ جگہ بات چلائی۔ حضرت حسان بن ثابت نے بعد میں توبہ بھی کی اور رجوع بھی کیا اور معافی بھی مانگی۔ حضرت مصطح نے انہوں نے بھی بات چلائی، توبہ بھی کی، معافی بھی مانگی۔ اس کے بعد میں وہ جو نبی علیہ السلام کے زوجہ کے بھائی تھے انہوں نے بھی توبہ کی، معافی مانگی، رجوع کیا، اور ان کو تمام مسلمانوں نے، نبی علیہ السلام نے معاف بھی کیا۔ اب پکے سچے صحابہ کا تو یہ حال تھا، وہ اس واقعے کو سن بھی نہیں سک رہے تھے، اور یہ جو منافقین تھے اس بات کو بڑی طاقت کے ساتھ چلا رہے تھے۔ ابھی اس بات کی خبر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں تھی، ان کو کسی نے پہنچایا نہیں۔ شاید یہ بات اس زمانے سے چلی آ رہی ہے کہ جس کی بات اس سے مت پوچھو، پورے گاؤں میں چلا دو۔ جس کی بات اس سے مت پوچھو کہ صحیح کیا ہے، پورے گاؤں میں چلا دو۔ بات پورے مدینہ میں چل گئی، لیکن حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا نہیں۔ ایک تو گھر والوں نے اس لیے نہیں کہ بات ہی غلط تھی، پوچھنے کا مطلب ہی نہیں۔ قریب کے صحابہ نے اس لیے نہیں کہ یہ ایسی بات ہے، اس کو پوچھنا بھی کیسا مناسب نہیں، سب کی ماں تھی وہ تو پوچھنا مناسب نہیں۔ اور دوسرے لوگ جو دشمنی میں چلا رہے تھے ان کو تو چلانا تھا، صاف کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ جو مصطح صدیق اکبر کا رشتہ دار، اس کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ضرورت کے لیے باہر لے جا رہی تھی۔ راستے میں وہ مصطح کی ماں جو اپنے کپڑے میں الجھ کر گر پڑی، اور گرتے گرتے اپنے بیٹے کے لیے بد دعائے الفاظ زبان سے نکلے۔ حضرت عائشہ نے کہا ایک تو وہ صحابی ہے، دوسرے تمہارا بیٹا ہے، دوسرے ہمارے رشتہ دار ہے، تم اس کو برا بھلا کیوں کہہ رہی؟ تو ان کی ماں نے، مصطح کی ماں نے کہا کہ بیٹا تجھے کچھ نہیں خبر؟ کہا مجھے کچھ نہیں معلوم، کہ تیرے بارے میں یہ سب چل رہا ہے۔
یہ سب چل رہا ہے مدینہ کے چوراہوں پر، گلیوں میں، گھروں میں، لوگوں میں، افراد میں، سب یہ بات چل رہی ہے۔ حضرت عائشہ کے تو پیروں کی زمین نکل گئی، فوراً لوٹ کر آئی واپس، اب ضرورت بھی پوری نہیں کی، فوراً لوٹ کر واپس آئی۔ اور نبی علیہ السلام کا اکھڑا اکھڑا رہنا اور بددل رہنا، وہ اثرات تھے، پورے مدینے میں یہ بات اس کے اثرات تھے۔ تو اس کا اور طبیعت بیمار ہو گئی، بیمار ہونے پھر بھی انہوں نے تذکرہ کسی سے کیا نہیں، ان سے کسی نے کیا نہیں، اور یہ اپنے اماں کے یہاں پر چلی گئی۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ کر رہے ہیں، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی لوگوں سے مشورہ کر رہے ہیں کیا کرنا چاہیے۔ اب یہ حضرت عائشہ سے ملنے کے لیے سسرال میں گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ عائشہ، اب پوچھ رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصہ آیا، اس بات پہ غصہ آیا کہ میرے شوہر نے میرا دفاع کرنا چاہیے، یہ تو بغیر پوچھے دفاع کرنے کی بات ہے، یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام سے کہا کہ ٹھیک ہے، اب میرا فیصلہ تو اللہ ہی کرے گا، میرا فیصلہ تو اللہ ہی کرے گا، یہ کہا۔ اور بس اللہ کو کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی اثرات ظاہر ہوئی۔ وہ جو اثرات ہوتے تھے، چہرے پسینہ آ جاتا، طبیعت میں زرزہ طاری ہو جاتا، طبیعت بھاری ہو جاتی، وہ اثرات ظاہر ہو گئے اور سب خاموش ہو گئے، سب خاموش ہو گئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی سے فارغ ہوئے اور آپ نے فرمایا عائشہ خوشخبری ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے برت کا فیصلہ کر دیا، تمہارے برت کا فیصلہ کر دیا، تم کو پاک دامن ثابت کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے اللہ سے مجھے یہی یقین تھا کہ میرا اللہ تبارک و تعالیٰ میری پاک دامنی کی گواہی دے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خاتون ہیں جن کی پاک دامنی کی گواہی قرآن دے رہا ہے۔ 2 رکوع کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاک دامنی کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ اس کی گواہی دے رہا ہے۔ بھائی دوستو بزرگوں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ برت کے نازل ہونے کے بعد سارے کے سارے صحابہ کرام بھی خوش ہو گئے، اور پھر منافقین جو ہے ان کی حالت بہت خراب ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈرایا، اے منافقین ہوشیار ہو جاؤ، تم دنیا کے اندر بھی ذلیل کیے جاؤ گے، غلط بات چلانے پر، الزام اور تہمت لگانے پر، اور ایک جھوٹی خبر کو عام کرنے پر تم دنیا کے اندر بھی ذلیل و خوار ہوں گے، اور تم آخرت کے اندر بھی پکڑے جائیں گے۔ بھائی دوستو بزرگوں، یہ واقعہ سیرت عائشہ میں ہے، نبی علیہ السلام کی حیات میں واقع ہوا ہے۔ وہ سارے واقعات قیامت تک کے لیے ہماری رہنمائی فرمائیں گے، ہماری رہنمائی فرمائیں گے۔ اس لیے اس امت سے یہ بات کہی گئی کہ بھائی ماحول کو پاکیزہ رکھنے کے لیے، ماحول کو پرامن رکھنے کے لیے، ماحول کو انتشار سے بچانے کے لیے، امت کے اتحاد پارا پارا نہ ہو، اس کے لیے یہ جو بیماریاں ہیں، بغیر تحقیق کے بات کو چلا دینا، الزام اور بہتان کسی پہ لگا دینا، بھائی دوست بزرگوں یہ مناسب نہیں ہے۔ میں یہ بات نہیں کہ کسی کے بھی ساتھ میں، کسی کے بھی ساتھ میں، چاہے ہمارے ساتھ واقعہ پیش آ رہا ہو، کسی دوسرے کے ساتھ واقعہ پیش آ رہا ہو، بھائی بعض مرتبہ کسی کے گھروں کے احوال ہوتے ہیں، ہاں وہ ہمارے کانوں تک آتے ہیں، ہم اس کو ہوٹلوں میں بیٹھ کے بیان کرتے ہیں۔ کسی کے بیٹی کے عزت کا مسئلہ ہوتا ہے، ہم اس کو ہوٹلوں میں بیان کرتے ہیں۔ کسی بہن کے عزت کا مسئلہ ہوتا ہے، ہم اس کو ہوٹلوں میں بیان کر سکتے ہیں۔ کسی ہمارے بھائی کے آبرو کا مسئلہ ہوتا ہے، اس کو ہم ہوٹلوں کے اندر اچالتے ہیں اور بیان کرتے ہیں۔ بھائی دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس یہ بہت بڑے بڑے گناہ ہیں۔ فرمایا اللہ کی طاقت کے بعد اگر کوئی طاقت ہے تو اس امت کے اجتماعیت کی طاقت ہے، اور شرک کے بعد جو بڑا گناہ ہے، شرک کے بعد اگر کوئی بڑا گناہ ہے، اس اجتماعی طاقت کو توڑنے والے کا گناہ ہے۔ اس لیے اگر ایسی غلطیاں ہم سے ہو گئی ہو تو سب سے پہلا کام جس کے بارے میں سنا ہے اس سے ملاقات کرو، اس سے ملاقات کرو۔ مانو اگر آپ نے میرے بارے میں کوئی سنا ہے تو آپ میرے سے ملاقات کریں۔ میرے پر کوئی زیڈ سیکورٹی تو ہے ہی نہیں کہ آپ کو پاس بنانا پڑے گا، یا کوئی ٹکٹ لگا ہوا نہیں ہے کہ آپ کو پیسے خرچہ کر کے ملاقات کرنا پڑے گا۔ بھائی دوستو بزرگوں، آپ کہیں پر بھی، گھر پہ، مسجد میں، راستے میں پکڑ کے یہ بات پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی کیا بات ہے،
ایسا کوئی کرنے کو تیار نہیں، بات سے بات چلا کے سارے ماحول کو پراگردہ کر دینا۔ مثال کے طور پر میں نے اپنی بات کہی، یہ بات تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، جس کے بارے میں ایسی خبر ہم کو لگے کہ اس نے فلاں کام کیا ہے، اس نے چوری کیا ہے، اس نے شراب پیا ہے، اس نے زنا کیا ہے، اس نے ڈاکہ ڈالا ہے، اس نے کسی کے بہو بیٹی کو خراب کیا ہے، بھائی دوست بزرگوں، تو ایسا اس سے جا کے ڈائریکٹ بات کرنا چاہیے۔ آپ پر یہ الزام ہے، بہتان ہے کہ واقعی آپ نے یہ غلطی کی ہے، تو بات صاف ہو جائے گی اور بہت بڑے گناہ کبیرہ سے ہم بچ جائیں گے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ یہ کب ہوگا؟ جب ہمارا مزاج دینی بنے گا۔ اپنے مزاج کو دینی بنانا، اس بات کی مشق کرو، اس بات کی مشق کرو کہ کوئی مسلمان اس کے پیٹھ پیچھے کسی دوسرے مسلمان کی برائی سے ذکر نہ کرے، برائی سے ذکر نہ کریں، کہ ہمارے ساتھ کوئی 10 منٹ رہے یا 10 گھنٹے رہے یا 10 سال رہے، بھائی دوست بزرگوں، وہ بے بانگ دہل جا کر یہ بات کہے میں اس آدمی کے ساتھ 10 سال رہا ہوں اور میں نے کبھی کسی مسلمان کی پیٹھ پیچھے برائی نہیں سنا۔ یہ مزاج بننا چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا؟ امت کی، معاشرے کی پاکیزگی باقی رہے گی۔ بھائی دوست بزرگوں، اس کے لیے ہم کو اس ماحول کو چھوڑ کر، ذرا اس بے دینی کی اور غفلت کے ماحول کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں چلنا پڑے گا، راہ خدا میں اوقات لگانے پڑیں گے، دین کے ماحول میں رہنا پڑے گا، بزرگوں کی صحبت میں رہنا پڑے گا، علماء کی صحبت میں رہنا پڑے گا، جب جا کے ہمارے اندر کی یہ رذائل، یہ خصلتیں، یہ چیزیں نکلیں گی۔ اس کی باقاعدہ مشق کرنا پڑے گا۔ ہاں، یوں فرمایا غیبت تو زنا سے بھی بڑھ کر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ غیبت کرنا مسلمان کی یہ زنا سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو حضرات صحابہ نے پوچھا زنا سے بڑھ کر غیبت کیسے؟ آپ نبی علیہ السلام نے کہا کہ زنا کی توبہ ہے، زنا کی توبہ ہے۔ کوئی آدمی زنا کرے اور توبہ کر لے، اللہ اس کی توبہ کو قبول کر کے اس کو معاف کر دے گا۔ لیکن کوئی آدمی غیبت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا جس کی غیبت کی ہے، جب تک وہ معاف نہ کرے، جب تک وہ معاف نہ کرے۔ تو بھائی دوستو بزرگوں، اتنا بڑا جرم قرار دیا ہے، اور آج ہمارا وقت گزاری کا مشغلہ ہے یہ چیز کہ ہم لوگوں کی پیٹھ پیچھے باتیں کریں، لوگوں کے گھروں کے اندر جھانکیں، کسی کی ذات کے اندر جھانکیں، کسی کے کام کے اندر جھانکیں، اور صرف دیکھ لینے پر کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوں، ایسا کہنے پر بھی یقین نہ کریں، یقین نہ کریں۔ ہم بارہ سنتے رہتے ہیں۔ ایک واقعہ جو میں نے سنایا تھا، لیکن ابھی وقت نہیں ہے۔ آپ کو جو وقت دیا جاتا ہے جمعے میں 1:35 وہ ہو چکے ہیں، اس لیے بھائی دوست بزرگوں، باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ کسی موقع سے عرض کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔